السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یعنی خداوند متعال یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ تو یقیناً جواب نفی میں آئے گا کہ نہیں، برابر تو نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین گرامی، یہ کچھ ایسی شخصیات ہیں کائنات میں کہ جن کی کوئی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں، خواہ وہ کوئی میدان ہو، خواہ وہ علمی میدان ہو، سخاوت کا میدان ہو، شجاعت کا ہو، تقوی کا ہو، کسی بھی میدان میں اگر دیکھا جائے تو کچھ چند ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے علی، میں آپ کا شہری ہوں، آپ کی رعایا کا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، نہ تو میری رعایا سے ہے اور نہ تو میرے اس شہر سے ہے، بلکہ تو شاہ روم کا فرستادہ ہے اور تجھے معاویہ نے میرے پاس بھیجا ہے۔ کہنے لگا مولا ایسے ہی ہے، لیکن یہ میرے علاوہ اور خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، یہاں پہ مجھے کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، لیکن آپ نے علم امامت سے بتا دیا کہ نہ میں یہاں کا شہری ہوں، نہ میں آپ کی رعایا سے ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ تجھے شاہ روم نے کچھ سوالات دے کے بھیجے، معاویہ کے پاس بھیجا تھا، اور معاویہ نے ان کے جواب نہیں دے سکا اور اس نے تجھے میری طرف بھیج دیا۔ کہا مولا ایسے ہی ہے۔ کہا اچھا پھر ایسا کر، وہ میرے بیٹے ہیں بیٹھے ہوئے، ان سے سوال کر۔ ابھی یہ امام حسن علیہ السلام کی طرف مخاطب ہونا ہی چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، تو یہ سوال لے کے آیا ہے، تو سوال یہ پوچھنے آیا ہے کہ حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان کی کتنی مسافت ہے، مشرق اور مغرب کا کتنا فاصلہ ہے، قوس و قزح کیا ہے، مخنث کی تعریف کیا ہے، اور وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک پہ قوی اور سخت ہیں۔ اب یہ ہکا پکا ہو گیا، کہتے ہیں جی ہاں یہی سوالات تھے۔ مولا فرمانے لگے حق اور باطل کے درمیان آنکھ سے کان تک کا فاصلہ ہے، جو آنکھ سے دیکھا وہ حق ہے، جو کانوں سے سنا وہ باطل ہے۔ کہا زمین اور آسمان کی مسافت، مظلوم کی آہ اور ایک نظر جو زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے، اتنی مسافت ہے۔ کہا مشرق اور مغرب کا جو فاصلہ ہے وہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کے اس کے غروب ہونے تک ہے۔ اور مولا نے کہا سن، مخنث کی بھی امام نے تعریف کی کہ اس کی کچھ اس میں علامات مرد والی پائی جاتی ہیں، کچھ علامات عورتوں والی پائی جاتی ہیں۔ پھر مولا نے ایک ڈیٹیل میں اس کی تعریف بتائی۔ اس کے بعد پھر مولا نے فرمایا کہ سن، اب وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک اس پہ قوی ہے۔ مولا نے کہا خداوند متعال نے سب سے سخت اور قوی پتھر کو خلق کیا ہے، اور پتھر سے زیادہ سخت و قوی لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ سخت اور قوی آگ ہے جو اس لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے قوی اور سخت وہ پانی ہے جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس پانی سے قوی اور سخت وہ ابر ہے جو اس پانی کو اٹھا کے پھرتا ہے، اس ابر سے قوی اور سخت وہ فرشتہ ہے جو اس ابر کو اٹھا کے پھرتا ہے، اور اس فرشتے سے قوی ملک الموت ہے جو اس فرشتے کو موت دے گا، اور اس ملک الموت سے قوی وہ موت ہے جو ملک الموت کو آئے گی، اور اس موت سے قوی وہ حکم خدا ہے کہ جو اس موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ جب یہ اس سے جوابات سنے
تو وہ اچھل پڑا۔ یہ ہے وہ آل محمد کہ جو ان کے دروازے پہ آتا ہے وہ کبھی خالی واپس نہیں جاتا۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ اے میری امت تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ تم ان سے متمسک ہو جاؤ تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو گمراہی سے بچنا ہے تو آل محمد کے در پہ جھک جاؤ، اور جو آل محمد کے در پہ جھک جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔